اور یہاں آزادی اظہار رائے کے نام پر میڈیا کو جو آزادی ملی ہے اس آزادی نے آوارگی اختیار کر لی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر شخص کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں طبرانی کی، جسے علامہ البانی نے حسن کہا ہے، اس میں 3 ہلاک کر دینے والی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا اپنے آپ پر فریفتہ ہونا، خود پسندی، اپنی رائے کو رائے سمجھنا، دوسروں کی رائے قبول نہ کرنا۔ خارجیت کے تعلق سے جو میں نے ہلکا سا تعارف کیا، جنہوں نے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت معاویہ اور ان کے مقرر کیے ہوئے صفین کے واقعے میں جو تحکیم کا ذکر ہوا، دونوں کی طرف سے مصالحت کی بات ہوئی، ان میں شامل تمام صحابہ کرام کو کافر قرار دیا اور ان کو قابل گردن زدنی، قتل کے لائق بنایا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے شہید بھی کیا۔ اس درجے تک غلو، انتہا پسندی پہنچ گئی ان خارجیوں کی۔ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو اس کی بنیاد کہاں سے پڑی، اور میں نے جو بیچ میں اشارہ کرنا چاہا کہ خالص اسلامی دعوت کے علم بردار نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ عالم اسلامی میں اس خارجیت کے اثرات سے جو ہے متاثر نظر آتا ہے۔ اہل علم نے ایک کتاب ابھی عربی زبان کی آئی، بڑی مفصل اور بڑی بہترین، میں یہاں جو علماء کرام اور طلبہ ہیں ان سے کہوں گا ضرور مطالعہ کریں، القصۃ الکاملہ لخوارج عصرنا، شیخ دکتور صالح کی، دکتور ابراہیم بن صالح، ان کی کتاب میں انہوں نے بڑا زبردست تجزیہ کیا اور بتایا کہ ہندوستان کے عالم ابوالعالی مودودی رحمہ اللہ نے 1939-40 میں اپنی پہلی کتاب اسلام کا سیاسی نظریہ اور پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں لکھی۔ یہاں موقع نہیں ہے کہ میں ان کی عبارتیں پیش کروں، اس کا حاصل یہ ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، یہ کتاب پڑھیے مختصر سی، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے مضامین کا خلاصہ اور 4 جو اصطلاحات کا ذکر کیا ہے اس پر پورے قرآن کی گردش ہوتی ہے، اس کے مضامین کی گردش ہوتی ہے، اور وہ خلاصہ ہے اسلامی دعوت کا۔ لیکن انہوں نے جو تفسیر تشریح کی ہے اس میں تمام سلف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پوری اسلامی تاریخ کے معتبر مفسرین کی تفاسیر سے انحراف کیا۔ رب، دین، الہ اور یہ ایسے 4 اصطلاحات کی انہوں نے تشریح کی۔ عبادت، انہوں نے رب کا معنی کیا صاحب توحید ربوبیت کے لا الہ الا اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے ان کا توحید الحاکمیہ، حاکمیت کے معنی میں توحید کے معنی کو محدود کر دیا اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کے معنی ہی کو انتہائی محدود کر کے یوں کہنا چاہیے کہ تحریف کر دی۔ دین کا معنی ریاست، رب صاحب قوت، اختیار، اقتدار والا، لا الہ الا اللہ کا معنی بدل دیا۔ نمرود، فرعون، ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ نمرود جو ہے ربوبیت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، ربوبیت اس معنی میں جو پالنہار، پروردگار، لوگوں کی حاجت پوری کرنے والی ذات، کفیل کے معنی میں ہو۔ انہوں نے ذکر کیا کہ 4-5 معنی ہے ربوبیت کے، اس میں ایک معنی یہ ہے کہ بادشاہ ہو، رئیس ہو، قوم کا بڑا اور سردار ہو، جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہوں۔ نمرود اور فرعون اس معنی میں اپنے آپ کو رب کہتے تھے، ورنہ ربوبیت کا جھگڑا نہیں تھا۔ اصل جھگڑا یہ تھا کہ وہ اپنے قوانین کو، اپنے جو ہے دستور کو لوگوں کو منوانا چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، لیکن رب اعلیٰ میں ہوں۔ فرعون کہتا تھا اس اعتبار سے کہ میں اس مصر کا حاکم اور بادشاہ ہوں، میرے قوانین اور احکامات چلیں گے، معاملات میں، سیاسیات میں، لین دین میں، ان میں اللہ کا قانون نہیں چلے گا۔ یہ شرک تھا ان کا۔ مولانا ابوالعالی مودودی صاحب نے یہ تفصیل بیان کی، اور اس سلسلے میں میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں اس میں ان کی بہت ساری عبارتیں ہیں، لیکن وقت اس کی گنجائش نہیں دیتا کہ میں ان عبارتوں کو پیش کروں۔ لیکن حاصل کلام کے طور پر شیخ ابراہیم نے یہ بیان کیا کہ مولانا مودودی صاحب کی کتابوں کا استقراء کیا جائے تو اس سے 3 نتائج جو برآمد ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو بدعت ایجاد کی اور ایسی تفسیر کی جو تمام پچھلے مفسرین سے ہٹ کر ہے، مفسرین تو چھوڑیے، قرآن کا سیاق و سباق۔ اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نمرود اللہ کو رب مانتا تھا، اس کی ربوبیت کا انکار یہ تھا کہ وہ اپنا قانون نافذ کرنا چاہتا تھا، اس معنی میں وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا مناظرہ جو قرآن نے نقل کیا کہ انا احیی و امید، پہلے اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور دیتا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم نے کیا کہا
کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب. تو اگر تیرا ایسا دعویٰ ہے ربوبیت میں، تو اپنے آپ کو اللہ کا شریک یا اس کا برابر یا اس کے مقابل بیان کر رہا ہے، تو میرا پروردگار اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے لا کر بتا دے. فبہت الذی کفر. تو کہنا یہ چاہیے کہ مولانا مودودی صاحب رحمہ اللہ کو قرآن کا جو تشریح وہ کر رہے ہیں نمرود کے جس فکر کا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں سمجھے تھے، اور تو اور نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج کے مغرب سے نکالنے کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں جس کا تعلق قانون سے نہیں ہے، نظام کائنات سے ہے نا. مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نظام کائنات والی ربوبیت کے بارے میں نمرود کا عقیدہ بگڑا ہوا نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم کا سوال بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم اس کی اسی بات کا رد کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سورج کو مغرب سے نکال کر بتا، اور وہ مبہوت ہو گیا. تو مطلب یہ کہ انہوں نے عربی زبان، قرآن کے سیاق و سباق، علماء مفسرین سے انحراف کر کے یہ نتائج برآمد کیے. تفصیل میں نہ جاتے ہوئے حاصل کلام کے طور پر شیخ ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کے جو افکار، نظریات، اور انہوں نے اسلام کی جو سیاسی تفسیر کی، جو دین کے اصل مفہوم سے، اسلامی دعوت کے اصل مفہوم سے ہٹ کر ہے. وقت کی تنگی کی وجہ سے تمہید میں مجھے یہ پیش کرنا تھا کہ اصل دین کیا ہے. میں اختصار سے صرف یہ کہوں کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، پوچھا، ان سے سوال کیا. آپ لوگوں نے بارہا وہ حدیث سنی ہوگی، حدیث جبرائیل. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، علامات قیامت کیا ہے. پوری حدیث کو پڑھیے. آخر میں ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا بعد میں صحابہ کرام سے کہ یہ جبرائیل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں. تو اس حدیث جبرائیل میں ایمان، اسلام، احسان، علامات قیامت کی جو بنیادیں ہیں، یہ ایمان ہے، اس میں توحید بھی ہے، نماز روزہ ارکان اسلام بھی ہیں، ایمان کی مبادیات ہیں، ان مبادیات یا بنیادوں کے ساتھ ان کے تابع کی چیزیں بھی ہیں. ایمان بالآخرہ، عبادت، یہ ساری چیزیں دین کا خلاصہ اور بنیادیں ہیں جو پوری زندگی کو اپنے گھیرے میں لیتی ہیں اگر غور کریں. حدیث جبرائیل پر اگر آپ تفصیل سے کئی دروس، صرف نماز کو لیجئے، نماز کی جو پابندیاں ہیں، مردوں اور عورتوں کی طہارت، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے غسل لازم آتا ہے، کن چیزوں سے اور کیا طہارت میں کمی آ جاتی ہے، جگہ کے آداب، نماز کا ذکر کیا تو نماز سے متعلق ساری چیزیں اس میں آ گئی، صاف صفائی تک بھی، کپڑے اور لباس کے احکامات بھی، جگہ اور مسجد کے احکامات بھی. اس طریقے سے حدیث جبرائیل میں پورا دین سمٹا ہوا ہے، دین کی بنیاد ہے. اور جو سیاسی اسلام کی تفسیر کی گئی، اس میں توحید کا معنی ہی تبدیل کر دیا گیا، شرک کے معنی ہی کو بدل دیا گیا. انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا جو معنی، مفہوم، طریقہ قرآن سنت نے بیان کیا، جس کو پوری امت اسلامیہ کا ایک عظیم ترین ورثہ مانا جاتا ہے، اس ورثے کو ہی تبدیل کر دیا گیا. مولانا ابو العلا مودودی نے یہ جو تفسیر کی، اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے دکتور نے، شیخ ابراہیم نے کہا کہ ان کے پیش کردہ مضامین کا خلاصہ 3 نکات میں اگر سمیٹا جائے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان حکام جتنے بھی ہیں دنیا میں آج، مسلمان حکام، ہمارے یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی نہ کسی شکل میں یہاں کے بارے میں بھی وہ بولتے ہیں کہ آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان حکام ہیں وہ سب کے سب کفار ہیں، طاغوت ہیں، جن کو ان کی حکومت سے ہٹا دینا اور حکومت چھین لینا واجب ہے. پہلا. دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی سب سے عظیم ذمہ داری یہ ہے، سب سے عظیم ذمہ داری یہ ہے کہ جماعت مسلمانوں کی ایک جماعت کو پیدا کیا جائے. اس کا مطلب یہ کہ آج جو موجودہ دور مسلمانوں کا معاشرہ اور سماج ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کفر میں، شرک میں جی رہا ہے، جاہلی معاشرہ ہے. ان کو مسلمان بنایا جائے اور ایک مسلمان جماعت کو وجود دیا جائے. یہ دوسرا نقطہ. اور کہہ رہے ہیں تیسرا نقطہ یہ کہ امت کے جو علماء ہیں قرآن و حدیث کو جاننے والے، ان علماء کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء سلاطین ہیں، ہم اردو زبان میں کہیں کہ درباری علماء ہیں. سارے علماء کرام کو انہوں نے کہا کہ یہ درباری علماء ہیں. اور ان تفاسیر کو بیان کرتے ہوئے مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے مختلف مقامات پر یہ لکھا کہ جو تفسیر، تشریح اور وضاحت میں کر رہا ہوں، حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں نے اب تک اسے سمجھا ہی نہیں.
اس کا مطلب یہ کہ 1300-1400 سال تک ان کے پہلے کے جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں کسی نے بھی اسلام کی صحیح دعوت اور بنیاد کو جانا ہی نہیں. یہ اتنے عرصے کے بعد انہوں نے جانا. شیخ نے ان تینوں کہا کہ ان کی کتابوں کے استقراء سے یہ 3 نتائج میں نے برآمد کیے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم اگر اس قوم کی فکر پر مطلع کوئی شخص، خارجیت اور اس کے عناصر، اس کی بدعات پر واقف کوئی شخص اگر ان نکات کو جانے گا، ان تحریروں میں جانے گا، تو بالکل یہ بات اس کو جاننے میں دیر نہیں لگے گی کہ خارجیت کا فتنہ جو اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ ضرر اور نقصان پہنچانے والا بنا، وہ انہی 3 بنیادوں پر کھڑا ہے. کوئی بھی منصف مزاج انسان اس بات کو قبول کرنے میں تردد نہیں کرے گا. یہ کہتے ہیں ہر محقق جو ہے اسے قبول کرے گا. اور اسی فکر نے مسلمان نوجوانوں کو ہتھیار سے لاد دیا، دھماکہ خیز مادوں کے ساتھ یہ گھومنے پھرنے لگے، اور بہت سارے علاقوں و ممالک میں مسلمان مردوں، بچوں، عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ دیا، ان کی عزتوں کو جو ہے اور ان کی عبادت گاہوں کی حرمتوں کو پامال کیا. یہ مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے نظریاتی طور پر پیش کیا تھا. ہاں، موقع نہیں ہے اس لیے صرف اشارتاً آگے بڑھتا ہوں کہ یہی چیز آگے